اسٹوڈنٹس، ہماری جو اردو کی درسی کتاب ہے وہ اردو ادب پر مشتمل ہے۔ اردو ادب کسے کہتے ہیں؟ مصنفین اور شعراء کا ارد گرد کے ماحول کے بارے میں خاص انداز میں لکھنے کو ادب کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم عام لوگ ہیں، اور جب کسی عنوان پر کسی چیز پر بولتے ہیں تو عام سے جملے، عام سے الفاظ میں بولتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن یہ جو مشہور شعراء ہیں یا مصنفین ہیں تو یہ خاص انداز میں، بہترین انداز میں لکھتے ہیں اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کسی بھی عنوان کو لکھنے کے لیے۔ اس کو اردو ادب کہتے ہیں۔ اب اردو ادب کے جو ہیں وہ دو حصے ہیں، حصہ نثر اور حصہ نظم۔ حصہ نثر بہترین الفاظ و تراکیب کو عبارت کی شکل میں لکھنا، یہ حصہ نثر کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، اصناف ہیں، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور شخصیات، اخلاقی مضامین یا اخلاقی کہانیاں۔ اس کے علاوہ اور بھی اصناف ہیں، لیکن وہ آگے 9th 10th میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب میں جو ہے صرف یہ عنوان جو ہے، یہ اقسام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ حصہ نظم ہے، یعنی بہترین الفاظ کو بہترین انداز میں لکھنا، یہ حصہ نظم کہلاتے ہیں، یعنی نظم کہلاتی ہے۔ نظم میں جو ہے قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے ایک مصرع اور شعر بناتے ہیں شعراء۔ اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، اصناف ہیں، جس میں آپ کی نصاب میں حمد ہے، نعت ہے، ملی نغمہ ہے اور منظر نگاری پر مبنی نظم دھنک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں آپ لوگوں کی کورس کانٹینٹ کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ آپ نے یہ کورس کانٹینٹ جو ہے وہ نیٹ نوٹ بک میں نہیں لکھنے، بلکہ ابھی میں آپ لوگوں کو اپنی بک دکھاتی ہوں، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ہر سبق کے سامنے مڈ ٹرم لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسباق میں شامل ہے غازی علم دین شہید، پیکر شجاعت، خیبر پختونخوا، فطرت کے خلاف بغاوت، مثبت سوچ۔ نظموں میں شامل ہے حمد اور دھنک۔ یہ دیکھیں میں نے فہرست کے سامنے لکھا ہوا ہے برائے میعاد اول۔ پھر ہر سبق اور نظم کے سامنے بھی میں نے لکھا ہے مڈ ٹرم، جیسے حمد نظم ہے، مڈ ٹرم غازی علم دین شہید ہے، اس کے سامنے بھی مڈ ٹرم لکھے، پیکر شجاعت، خیبر پختونخوا، دھنک اور فطرت کے خلاف بغاوت۔ اسی طرح نیچے سبق نمبر 12 پہ آ جائے، مثبت سوچ۔ ان سب کے سامنے آپ لوگوں نے مڈ ٹرم لکھنا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کے پاس جو ہے یاد دہانی کے لیے مڈ ٹرم کا سارا کورس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے گا۔ چونکہ ہمارا پہلا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے وہ نظم ہے، یعنی حمد، تو میں تھوڑا سا پڑھانے سے پہلے نظم کے بارے میں بتا دوں کہ نظم جو ہے وہ باقاعدہ عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اور پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک اسی عنوان کے تحت وہ نظم جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہر شعر جو ہے اس عنوان کی وجہ سے دوسرے شعر سے جڑا ہوتا ہے، یعنی تمام اشعار میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔ نظم میں جو ہے قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ قافیہ جو ہے وہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جبکہ ردیف جو ہے قافیہ کے بعد آنے والا بار بار جو کا تو لفظ ہوتا ہے۔ مطلع جو ہے وہ نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے، جبکہ مقطع جو ہے وہ نظم کا آخری شعر ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تخلص شاعر جو ہے اس کا مختصر نام ہوتا ہے، جو وہ اپنے اصل نام کے بجائے، مکمل نام کی بجائے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نظم جو ہے وہ بند کی صورتوں میں بھی لکھی جاتی ہے وہ نظم، تو بند کی جو ہے بھی ہمارے پاس مختلف قسمیں، حالتیں یعنی ہیئتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 مصرے مل کر جو ہیں وہ شعر بناتے ہیں۔ 3 مصروں والا بند جو ہے وہ مثلث کہلاتا ہے۔ 4 مصروں والا بند جو ہے وہ مربع کہلاتا ہے۔ 5 مصروں والا بند جو ہے وہ مخمس کہلاتا ہے۔ اسی طرح 6 مصروں والا جو بند ہے وہ مسدس کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل عنوان کی طرف، جو ہے نظم حمد، صفحہ نمبر 1۔ نظم حمد، شاعر ہیں اس کے اسماعیل میٹھی۔ نظم حمد کے بارے میں بتا دوں کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہو وہ حمد کہلاتی ہے۔ یہ ہے ہماری نظم حمد، صفحہ نمبر 1 پر۔ یہ ہم پڑھ کر آپ اس قابل ہو جائیں گے
کہ آپ حمد کی تعریف کر سکے جو میں نے سٹارٹ میں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت جان سکے، اور اس کے علاوہ آپ قافیہ اور ردیف کی پہچان کر سکے جو میں نے بتائی ہے۔ اب اس نظم میں آپ خود جو ہے ڈھونڈنے ہیں آپ لوگوں نے، اور وہ اپنی رف کاپی میں جو ہے آپ نے لکھنے ہیں، قافیہ بھی اس نظم کے اور ردیف کے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نئے الفاظ جو ہیں وہ سیکھ سکیں، یعنی آپ کی جو ویکیبلری ہے، جو آپ کا ذخیرہ الفاظ ہے وہ اور زیادہ وسیع ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں نئے نئے الفاظ جو ہیں وہ جو آئیں گے آپ کے سامنے، تو وہ آپ بار بار اس کو جو ہے وہ ادا کریں، اس کی ادائیگی آپ کی صحیح ہو، درست ہو، اور آپ اس کو بار بار لکھنے کی بھی مشق کر سکیں۔ پڑھتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ بچے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ پینسل ہو ہر ایک کے ہاتھ میں، اور جو الفاظ میں نے انڈر لائن کی ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی کریں، اور جو جو الفاظ میں آپ کو بتاؤں اس کی میننگز، تو وہ اس کے اوپر آپ لوگ پینسل سے لکھتے جائیں۔ جیسے دیکھیں، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، جہاں دنیا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے سجایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ پیروں یعنی پاؤں، پیروں تلے پاؤں کے نیچے، بچھایا پھیلایا، خوب اچھا، فرش خاکی یعنی مٹی سے بنا ہوا فرش، زمین کی طرف اشارہ ہے، اور سر پہ لاجوردی، لاجوردی گہرا نیلا رنگ، صاحبہ آسمان۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، بیل بوٹے پودے خوشنما خوبصورت، پہنا کے سبز خلد ان کو جواں بنایا۔ خلد لباس، سبز ہرا، جواں خوبصورت یعنی تر و تازہ، خوش رنگ اور خوشبو کل پھول ہے اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا۔ خوش رنگ یعنی رنگدار، خوبصورت رنگوں والے، خوشبو اچھی مہک والے، خاک مٹی، کھنڈر ویران مکان، گلستان چمن یا باغ۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ میوے پھل، خوش ذائقہ لذیذ ذائقہ دار، رسیلے رسدار، چکھنے سے یعنی ان کے کھانے سے، شیریں دہاں میٹھی زبان۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ رونق خوبصورتی، چہل پہل، بخشی عطا کی، مکان رہنے کی جگہ۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تسبیح خواں ذکر کرنے والا، پیاری چڑیاں یہاں پہ یہ مرکب توصیفی ہیں۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں بہنے والا پانی یعنی بہتا ہوا پانی، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ کاریگری ہنر، ٹپکتی عیاں ہونا، ظاہر ہونا۔ کارخانہ سے مراد یہاں پہ ہے دنیا، رائے گاہ مین ضائع یا کوئی بیکار چیز۔ اب یہ الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، جو آپ کی پریکٹس نوٹ بک ہے اس میں کر لیں، اور اس کے جو معنی ہیں وہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ آپ کا ہوم ورک بھی ہو گیا کہ اس کے جتنی بھی وہ ہیں مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو قافیہ اور ردیف ہیں وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ الگ سے لکھنے ہیں، معلوم کر کے لکھنے ہیں۔ لاجوردی گہرا نیلا رنگ، سائبان آسمان، بیل بوٹے پودے، خوشنما خوبصورت، خلت لباس، کھنڈر ٹوٹی پھوٹی عمارت، گلستان چمن یا باغ، میوے پھل، شیریں دہاں میٹھی زبان، تسبیح خواں ذکر کرنے والا، آب رواں بہتا پانی، کاریگری ہنر، رائے گاہ
बेकार या ज़ाया। अब अपने साथ घर का काम यानी होमवर्क जो है वो नोट कर लें। तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी याद करना और नज़म से काफ़िया और रदीफ़ ढूंढ कर प्रैक्टिस नोटबुक में उसको लिखना। ये मैं इंशाल्लाह फिर चेक करूँगी। इसके साथ जो है आप लोग डेट लिख लें।